دار البقاء اور ہمیشہ کی جگہ آخرت ہے۔ اس دنیا کے امتحان میں دنیا کا انسان کامیاب ہو اور اس کا عمل ٹھیک ٹھاک ہو، اس کا عمل ایسا درست ہو جس درستگی کی بنیاد پر آخرت میں بھی اسے کامیابی مل سکے اور دنیا میں بھی وہ اچھی زندگی گزار سکے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے آقا تک تقریباً 1.25 لاکھ نبیوں کو بھیجا، اور انہی نبیوں کے ذریعے سے زندگی گزارنے کا جو خوبصورت طریقہ انسانوں کو دیا گیا ہے اسے اسلام کہا جاتا ہے۔ زندگی گزارنے کا سب سے خوبصورت نظام زندگی جو انسانوں کو انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کے ذریعے سے دیا گیا، اور جس کو آخری شکل ہمارے آقا سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے دی گئی کہ اس دین کو آپ پر مکمل کر دیا گیا، اور اس دین کے بارے میں یہ بات بتا دی گئی کہ اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہو سکتی ہے، اور اس دین میں زندگی کا ہر مسئلہ موجود ہے، اس لیے کسی اور دین کی ضرورت نہیں، کسی بیشی کی، کسی بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے جو دین اسلام انسانوں کو اس لیے دیا تھا تاکہ انسان اس دین پر چل کر اپنی آخرت اور اپنی دنیا کو کامیاب کر سکے۔ دوسری طرف یہ بھی سچائی ہے کہ اسی دین کے خلاف انسانوں نے ہمیشہ سازشیں کی ہیں، اور اس دین کے ماننے والوں، اسلام کے پیروکاروں کے خلاف گندی پلاننگ کی گئی۔ اسلام اور مسلمانوں کو مٹانے کے لیے اسلام کے منکروں نے ہر زمانے میں اپنی بساط بھر سازشیں کی۔ یہ تاریخ کا ایک ناقابل انکار سچائی ہے اور تاریخ کی ایک حقیقت ہے، اور عام مسلمانوں کو تو جانے دیجیے، خود اسلام کے جو سچے پیغمبر ہوا کرتے تھے، جو انسانیت میں سب سے بہتر ہوا کرتے تھے، ان انبیاء اور رسول کو انکار کا اور مختلف قسم کے حالات کا سامنا کرنا پڑا۔ قرآن کریم نے اس کا تذکرہ کئی جگہ کیا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے جب کسی بستی میں کوئی رسول بھیجا تو اس بستی کے لوگوں نے، وہاں کے عیش پرستوں نے، وہاں کے خوشحال لوگوں نے ان سے یہ کہا کہ تم کس دین و مذہب کی بات کرتے ہو، کس اسلام کی بات کرتے ہو؟ ہم تم جس دین کی بات کر رہے ہو اس کا انکار کرتے ہیں، ہم اس دین کو نہیں مانتے، ہم اس اسلام کو قبول نہیں کرتے، بلکہ ہم اس کے منکر ہیں اور اس کے کافر ہیں۔ عام انسانوں سے یہ بات نہیں کہی گئی، مسلمانوں کو یہ بات نہیں کہی، بلکہ جو انسانوں میں اس وقت سب سے بہتر تھے، حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم، خود ان سے لوگوں نے کہا کہ ہم تمہاری دعوت کو نہیں مانتے بلکہ ہم اس کے انکار کرتے ہیں، اور اس کے آگے کی دھمکی کو قرآن مجید نے نقل کیا کہ سنو، تم جس دین کی دعوت دیتے ہو، جس اسلام کی طرف بلاتے ہو، ہم نہ صرف یہ کہ اس کو نہیں مانتے، بلکہ سنو میاں، اگر تم اس دعوت سے باز نہیں آؤ گے اور ہمارا جو دین و مذہب ہے اس کو نہیں مانو گے تو تمہارا اس ملک میں رہنا مشکل ہو جائے گا، ہم تمہیں یہاں سے باہر کر دیں گے۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا۔ رسولوں سے یہ بات کہی گئی اور کافروں نے کہی، لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا، تمہارے دین کو قبول کرنا تو دور کی بات، اگر تم واپس گھر کی طرف نہیں آؤ گے، آج نعرہ گھر واپسی کا دیا جاتا ہے، تم اس دین کی طرف یعنی اپنے باپ دادا کے دھرم کی طرف نہیں آؤ گے تو تم پر اس زمین کی تنگی ہوگی اور اس ملک کی زمین تنگ کر دی جائے گی، ہم تمہیں یہاں سے باہر کر دیں گے۔ اَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، یہاں رہنے کا ایک ہی آپشن اور راستہ ہے کہ تم ہمارے دین کی طرف لوٹ آؤ۔ ایسے سنگین حالات کا سامنا خود انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کیوں ہوا؟
اللہ تعالیٰ نے ایسے موقعوں پر بشارتیں دی، خوشخبریاں سنائی، تسلی دی، اوحی الیہم ربہم لنہلکن الظالمین، کہ یہی دنیا کی تاریخ ہے، ہر زمانے میں حق کے متوالوں، حق کے پیروکاروں کو منکروں کی طرف سے اس طرح کے حالات کا سامنا ہوا ہے، تم کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم ظالموں کو مٹائیں گے، جو لوگ تمہیں باہر کرنا چاہتے ہیں ہم انہیں ختم کر دیں گے، وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ، اور ان کو ختم کرنے کے بعد اس زمین میں عزت و وقار کے ساتھ ہم تمہیں ٹھہرائیں گے، ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ، اور یہ انعام تو انہیں ملے گا جو مجھ سے ڈرتا ہے، میرے وعد و وعید پر یقین رکھتا ہے۔ اور قرآن مجید میں ایک بات اور بھی نقل کی گئی، اور بڑے عجیب حالات میں اللہ رب العزت نے وہ بات نقل کی، جب اسلام ایک خاص علاقے میں محدود تھا، مسلمان مکہ کے لوگوں کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر اور مجبور ہو کر مدینہ منورہ تشریف لائے تھے، ہجرت کر کے وہ مدینہ آئے تھے، اور اسلام صرف مدینے میں تھا، اور صورتحال یہ تھی کہ سارا عرب مدینے کے مسلمانوں کو اور اسلام کو مٹانے کے لیے بالکل ایک جتھا بن کر 3 ہجری میں غزوہ احد میں لڑنے کے لیے آیا ہوا تھا۔ اور پھر غزوہ احد میں جو حالات آئے وہ بڑے نازک تھے، مسلمانوں کو بڑے مشکل حالات سے دوچار ہونا پڑا، بڑے مشکل اور صبر آزما احوال ان کے سامنے پیش آئے، اور ایسے موقع سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کہا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، کہ یہ سارے لوگ، یہ سارا عرب، یہ سارا کفر، یہ سارا جتھا اور لشکر یہ چاہتا ہے کہ ہم اللہ کے دین کو، اسلام کو اپنے منہ کی پھوک سے بجھا دیں، اسلام کو اور اس کے ماننے والوں کو ختم کر دیا جائے۔ اسلام ابھی مدینے میں ہے، اسلام کو مدینے کے مسلمانوں کے ساتھ مٹا دیا جائے، اور اس طریقے سے مسلمانوں کو ستیہ ناش کر دیا جائے کہ قیامت تک اسلام کو جاننے والا کوئی نہیں رہے۔ اللہ نے ایسے وقت کے لیے کہا واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، کہ وہ کافر اور وہ باطل، وہ انکار کرنے والے جو آج مسلمانوں کی تھوڑی تعداد پر اور مسلمانوں کی کمزوری کی بنیاد پر انہیں مٹانے کے لیے یہ کہتے ہیں کہ ہم اسے ختم کر دیں گے اور اپنے منہ کی پھوک سے بجھا دیں گے، یہ بہت کمزور ہیں، ایسے تمام لوگ سن لیں کہ اللہ اپنے اس دین کو، اسلام کے نور کو مکمل کر کے رہے گا، اگرچہ ان منکروں کو یہ بات ناگوار ہو۔ اسلام اور اسلام کے ماننے والوں کے خلاف جو لوگ سازش کرتے ہیں، جو اسلام اور قرآن کے منکر ہیں، جو نبی کی نبوت اور رسالت کا انکار کرتے ہیں، ان کو اگرچہ یہ بات ناگوار ہو لیکن اللہ اسلام کے نور کو مکمل کر کے رہے گا۔ یہ 3 ہجری میں آیت نازل ہوئی تھی، اور پھر بعد میں اس آیت پر صداقت کا مہر لگتا ہوا چلا گیا، اور اس کی سچائی کو دنیا نے تسلیم کیا کہ وہی مٹھی بھر لوگ پوری دنیا میں غالب آئے اور اسلام کے نام لیوا آج ہر جگہ نظر آتے ہیں، اور ایک وقت آئے گا جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بشارت بھی سچی ثابت ہوگی۔ آپ نے فرمایا واللہ لا يبقى في الارض بیت مدر ولا وبر الا ادخلہ اللہ الاسلام بعز عزیز او ذل ذلیل، کہ ایک وقت آئے گا کہ دنیا کے ہر گھر میں اسلام کا کلمہ پہنچ کر رہے گا۔ یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہے جو آپ علیہ السلام نے امت کو ارشاد فرمایا۔ میرے بزرگوں، میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس طرح کے تمام تر بشارتوں کے بعد بھی پوری انسانیت کی تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ ایمان اور کفر کی جو یہ جنگ ہے اور یہ جو لڑائی ہے یہ ہر زمانے میں رہی ہے، شکل بدل بدل کر، اس کی صورت بدل بدل کر، ہر زمانے میں یہ حالات اس ملت کو سامنا کرنا پڑا ہے، اور ان حالات سے ملت دوچار رہی ہے۔ ہمارے اس وطن عزیز میں جو عالم کے نقشے پر اپنے قدرتی حسن و جمال کی بنیاد پر جنت ارضی کہلاتا ہے، اس ملک میں 850 سال تک مسلمانوں کی حکومت رہی۔ بدقسمتی سے جب اس حکومت کا زوال ہوا تو اس وقت جو ہمارے اکابر تھے، ہمارے بزرگان تھے، اللہ کے نیک بندے تھے، انہوں نے اس پاک سرزمین پر اور اس خطے زمین پر اللہ کے نظام کی سربلندی کے لیے اور اس ملک میں اور اس خطے میں ہر طرح کے عدل و انصاف کی بالادستی کے لیے اپنا خون جگر پیش کیا۔ انہوں نے پورے عزم اور پورے حوصلے کا ثبوت پیش کیا، اور جب مسلمانوں کی حکومت ختم ہوئی اور اس ملک پر انگریزوں کا تسلط ہوا
تو سب سے پہلے اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے جب ضرورت پڑی ایک پلیٹ فارم کی، تو اس وقت جو ہمارے اکابر اور بزرگان دین تھے انہوں نے جمعیت علماء ہند کی بنیاد رکھی سن 1919 میں، اور متحدہ قومیت کا وہ نظریہ پیش کیا جس کی بنیاد پر اس ملک کو آزادی کے دن نصیب ہوئے۔ اور پھر جب مسلمانوں کی حکومت کا زوال ہوا تو اجتماعی نظام زندگی کا وہ سسٹم جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور حضرات خلفاء نے مسلمانوں کو دیا کہ مسلمان جہاں بھی رہیں سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر رہیں، ایک اور نیک بن کر رہیں، ایک امیر کی ماتحتی میں زندگی گزارے، مسلمانوں کا ایک امیر ہو، ان کا قاضی ہو، ان کا حاکم ہو، جہاں اجتماعی سسٹم کے ساتھ وہ زندگی گزارنے والے ہوں۔ چنانچہ 1921 میں ہمارے بزرگوں نے امارت شریعہ کی بنیاد اسی فکر کے ساتھ ڈالی کہ مسلمان اس کفرستان میں اسلامی نظام زندگی کے ساتھ زندگی گزارنے والے ہوں۔ معاملہ آگے بڑھتا ہوا گیا، ملک آزاد ہوا، اور پھر اس ملک کے اندر آزادی کے بعد کچھ ایسے مسائل کھڑے ہوئے جن مسائل کی بنیاد پر ایسا لگا کہ مسلمانوں کے پرسنل لا اور مسلمانوں کے مذہبی قوانین بھی خطرے میں پڑ رہے ہیں۔ تو اس ملک کے ہمارے بزرگوں اور اکابر کی قبروں پر اللہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے، جنہوں نے مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پر کھڑا کیا، اور 1973 میں آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی بنیاد ڈالی گئی۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے قیام کا مقصد یہ تھا کہ اس وقت عزیز میں مسلمان اپنے پرسنل لا کے ساتھ، اپنے مذہبی قوانین کے ساتھ پورے عزم اور حوصلے کے ساتھ زندگی گزاریں۔ وہ کسی بھی مکتبہ فکر میں ہو، وہ کسی بھی مسلک کو ماننے والے ہوں، ان کا تعلق کسی بھی مکتبہ فکر سے ہو، مسلمان اگر اس ملک میں رہتا ہے تو پورے حوصلے کے ساتھ جیے گا، اور جب بھی اس کے پرسنل لا پر کوئی حملہ ہوگا تو مسلمان سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر حکومت سے اپنے حقوق کی لڑائی قانون کے دائرے میں رہ کر لڑے گا۔ چنانچہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی تشکیل کے بعد اس وقت کے جو حالات تھے وہ حالات یہ تھے کہ اس ملک میں عدالت نے ایک بل پاس کیا جس کو متبنہ بل کہا جاتا تھا۔ قرآن کریم کا حکم ہے کہ باپ کی وراثت میں جو اس کا نسبی بیٹا ہے اسے وراثت ملے گی، گود لیے ہوئے بیٹے کو وراثت نہیں ملے گی۔ عدالت نے فیصلہ دیا کہ یہ گود لیا ہوا بیٹا نسبی بیٹے کی طرح ہے، جو باپ کے حصے میں نسبی بیٹے کی طرح برابر کا شریک رہے گا۔ چنانچہ اس وقت جو ہمارے اکابر تھے، پرسنل لا بورڈ کی ذمہ داران تھے، امیر شریعت رابع حضرت مولانا سید شاہ منت اللہ رحمانی، دارالعلوم دیوبند کے محتمم حکیم الاسلام حضرت قاری محمد طیب صاحب رحمت اللہ علیہ، مدرسے کی بوریوں پر پلنے اور پڑھنے والے ہمارے یہ اولو العزم اکابر پورے حوصلے کے ساتھ حکومت اور عدالت کے اس فیصلے کے لیے سامنے آئے، اور انہوں نے مضبوطی کے ساتھ بتایا کہ یہ قانون اور یہ فیصلہ مسلمانوں کے پرسنل لا کے خلاف ہے، اسلام کے خلاف ہے، قرآن کے خلاف ہے، اور ایسی مضبوط لڑائی لڑی گئی کہ حکومت کو بات سمجھ میں آئی اور متبنہ بل واپس لیا گیا۔ پھر ایمرجنسی کے زمانے میں حالات یہ پیش آئے کہ جبری نسبندی کا قانون پیش کیا گیا کہ نسبندی کرنی پڑے گی، فیملی پلاننگ کا ایک تصور دیا گیا۔ اس وقت بھی آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے، ہماری اس تنظیم نے پوری مضبوطی کے ساتھ مسلمانوں کی لڑائی لڑی۔ 1978 میں ایک واقعہ ہوا، الہ آباد ہائی کورٹ نے ایک فیصلہ دیا کسی زمین کے بارے میں کہ وہ میونسپل کارپوریشن کا ہے۔ پوری مضبوطی کے ساتھ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے شواہد کے ساتھ ہائی کورٹ الہ آباد میں وہ لڑائی لڑی، یہاں تک کہ ہائی کورٹ کو فیصلہ واپس لینا پڑا۔ ثبوت کی بنیاد پر یہ بات ثابت ہوئی کہ یہ زمین مسجد اور قبرستان کی ہے، اور وہ زمین مسجد اور قبرستان کو واپس کر دی گئی۔ 1986 عیسوی کا وہ واقعہ کون نہیں جانتا، میں نے اپنے والد صاحب رحمت اللہ علیہ کی زبان سے کئی بار سنا۔ 1986 میں جب اندور کے ایک خاتون نے سپریم کورٹ میں متعلقہ تھی، اپنے حق کے لیے آواز اٹھایا، تو سپریم کورٹ کے عدالت میں یہ فیصلہ، اور ملک کی سب سے بڑی عدالت نے یہ فیصلہ دیا کہ متعلقہ عورت کو، جس عورت کو طلاق ہو چکی ہو، اسے پوری زندگی جس شخص نے طلاق دیا ہے نفقہ اسے دینا پڑے گا۔ یہ قانون قرآن و شریعت کے خلاف ہے۔ اس وقت آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے نہ صرف یہ کہ لڑائی لڑی، بلکہ پورے ملک میں احتجاج کا ایک ایسا نہ رکنے والا اور نہ تھمنے والا سلسلہ شروع ہوا۔ ہمارے اس علاقے میں بھی وہ احتجاج ہوا۔ حضرت فرماتے تھے کہ ہمارے اس علاقے میں کسی بھی گھر میں کوئی مرد نہیں تھا، اور اس احتجاج میں بھوارہ کے لوگوں نے اس وقت کے اپنے ذمہ داروں کی آواز میں لا کر
حکومت کو بتایا کہ یہ قانون اسلامی کے خلاف ہے، جسے مسلمان کسی قیمت پر تسلیم نہیں کرتا، اور پس اللہ بورڈ کے اس منظم احتجاج اور حکمت عملی کی بنیاد پر حکومت کو وہ قانون نفع مطلقہ کا واپس لینا پڑا۔ پھر 2002 کے اندر ملک کے اندر وزارتی گروپ کے سامنے ایک رپورٹ آئی، جس رپورٹ میں یہ بات کہی گئی کہ اس ہندوستان میں جتنے بھی ادارے چلتے ہیں، مدرسے چلتے ہیں، وہ سب دہشت گردی کے اڈے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ اس رپورٹ میں کوئی سچائی نہیں تھی۔ اس وقت پھر آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے اس رپورٹ کا مفصل تجزیہ پیش کیا۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے مرد آہن عظیم جنرل سیکریٹری امیر شریعت سابق حضرت مولانا سید محمد ولی رحمانی نور اللہ مرقدہ نے مدارس کنونشن کیے، کانفرنسز کیے اور بڑے بڑے اجلاس منعقد کیے، اور اس رپورٹ کا تجزیہ پیش کر کے یہ ثابت کیا کہ یہ رپورٹ سچائی سے ہم آہنگ نہیں ہے۔ چنانچہ مدارس پر جو خطرناک بادل منڈلا رہے تھے وہ لوٹ گئے۔ پھر 2010 میں RTE رائٹ ٹو ایجوکیشن کا خوبصورت نعرہ لگایا گیا، اور اس خوبصورت نعرے کے درپردہ سازشی طور پر مسلمانوں کے مدارس پر اور اداروں پر حملے کیے گئے۔ پھر سے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ میں تحریک چھیڑی، اور اس تحریک کے نتیجے میں مدارس کی تعلیم کو رائٹ ٹو ایجوکیشن سے مستثنی کیا گیا اور ہمارے ادارے محفوظ ہو سکے۔ بابری مسجد کے معاملے میں ہم لوگ شاید ناواقف ہوں، مسلم پرسنل لا بورڈ نے اور دیگر تنظیموں نے مسلمانوں کے حق کی جو لڑائی لڑی ہے وہ تاریخ کا ایک روشن باب ہے، اور ہندوستان کا ہر انصاف پسند شہری اس بات کو مانتا ہے کہ اگر عدالت کا فیصلہ عدل و انصاف کے تقاضوں کی بنیاد پر کیا جاتا تو وہ فیصلہ مسجد کے فیور میں دیا جاتا، لیکن جو فیصلہ ہوا وہ بہرحال اپنی جگہ ہے۔ اس وقت امیر شریعت سابق اور آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے جنرل سیکریٹری حضرت مولانا محمد ولی رحمانی نور اللہ مرقدہ نے وکلاء کی میٹنگ طلب کی اور یہ فیصلہ لیا کہ ہمیں سپریم کورٹ میں ریویو میں جانا ہے۔ ایک وکیل نے کہا کہ حضرت عدالت کا تیور آپ دیکھ رہے ہیں، ریویو میں جانے سے کوئی فائدہ نہیں حاصل ہونے والا۔ تو اس مرد آہن نے جو بات کہی وہ یہ درشاتا ہے کہ ہمارے اکابر نے ہمارے حقوق کی لڑائی کس درجے میں لڑی ہے۔ امیر شریعت نے کہا تھا کہ وکیل صاحب میں جانتا ہوں کہ ریویو میں جانے کے بعد بھی نتیجہ کیا آئے گا، لیکن میں ریویو میں صرف اس لیے جانا چاہتا ہوں کہ کل اللہ کی عدالت میں یہ کہہ سکوں کہ خدایا تیری مسجد کی حفاظت کے لیے عدالت عالیہ میں وہ ایک آخری کوشش ریویو کی جو کرنی چاہیے تھی وہ بھی ہم نے کی۔ یہ ہمارے اکابر کی اور بزرگوں کی ایک تاریخ، اسلام، پرسنل لا اور اس ملک میں عزت کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے انہوں نے اپنی آخری حد تک کی کوششیں کی ہیں۔ میرے بھائیوں، میں نے ایک حدیث پڑھی، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرمایا ہے اتقوا فراست المؤمن، مومن کی فراست سے بچو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے دلوں پر ایسے حالات واضح کر دیتا ہے جن سے مستقبل کے نقشے ان کے سامنے آ جاتے ہیں۔ آج اس ملک میں ہمارے جتنے بھی اکابر ہیں، جتنے بھی ملی تنظیمیں ہیں، ان تمام کے سامنے صرف ایک مسئلہ ہے اور وہ مسئلہ ہے اوقاف کے تحفظ کا مسئلہ۔ شاید ہم لوگوں کو اس مسئلے کی نزاکت کا اور اس کی اہمیت کا احساس نہیں، لیکن اس حدیث کی روشنی میں میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس بل کی جو خطرناکی ہے وہ یہ سارے اکابر ہمارے بزرگان دین محسوس کر رہے ہیں، اور اس وقت بھی تمام ملی پلیٹ فارم سے ہمارے اکابر اپنی تحریک اور اپنی لڑائی لڑ رہے ہیں، چاہے وہ امارت شریعہ ہو جنہوں نے گزشتہ دنوں پٹنہ کے اندر عظیم الشان تحفظ اوقاف کانفرنس کیا، جمعیت علماء ہو جو مستقل ہر ضلع ہر اسٹیٹ میں تحریک چھیڑ رہی ہے، اور ابھی 24 نومبر کو جمعیت علماء ہند کے صدر محترم مرد آہن جانشین شیخ الاسلام حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم آپ کے پٹنہ کے اندر 24 نومبر کو تشریف لا رہے ہیں، یا پھر آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ ہو جو ہر صوبے میں نمائندہ اجلاس کر رہی ہے اور ملک گیر اجلاس اسی 24 نومبر کو بنگلور میں کر رہی ہے۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آخر یہ بے چینی کیوں ہے؟ آخر ملی تنظیمیں اس طریقے سے ہر ضلع میں، اسٹیٹ میں، ملک گیر سطح پر یہ تحریک کیوں چھیڑ رہی ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ ہمیں اس قانون اور اس وقت ایکٹ کے پیچھے کی سازشوں کو اچھی طریقے سے سمجھنا چاہیے، اور یہ ملت کے ایک ایک فرد کا اہم فریضہ ہے، یہ ہم سب کا ایمانی فریضہ ہے کہ ہم اس خطرناک سازش کو اور اس خطرناک پالیسی کو محسوس کریں اور سمجھیں
کہ یہ تمام ملی تنظیمیں اور خاص طور سے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ اگر تحفظ اوقاف کے لیے مسلمانوں کی طرف سے لڑائی لڑ رہی ہے تو اس لڑائی میں میری کیا ذمہ داری ہے اور میری کیا قربانی ہو سکتی ہے؟ میرے حصے کی قربانی میں پیش کرنے والا بن جاؤں۔ شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے۔ ذمہ داری ہے ملت کے ایک ایک جوان کی اور ایک ایک بزرگ کی کہ وہ اپنے حصے کی قربانی پیش کرے۔ آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ کا کام اس وقت صرف دو ہے۔ ایک کام تو یہ ہے، اقبال نے کہا تھا پیوست رہ شجر سے امید بہار رکھ، کہ اگر کسی ڈالی میں ہریالی چاہیے تو اسے اپنی جڑ سے جڑ کر رہنا پڑے گا۔ وہ ڈالی سوکھ جاتی ہے جسے اس کی جڑ سے کاٹ دیا جاتا ہے۔ جس ٹہنی کو اس کے درخت سے کاٹ کر الگ کر دیا جائے وہ کتنا ہی زیادہ تناور ہو، کتنا ہی زیادہ ہرا بھرا ہو، وہ ڈالی ایک نہ ایک دن سوکھ جاتی ہے۔ ایسے ہی ملت کا وہ طبقہ، ملت کا وہ فرد جو اپنے بزرگوں سے، اپنے بزرگوں کی تنظیموں سے، ان کے فکروں سے کٹے گا، وہ سوکھ جائے گا اور اس کے دین و ایمان کا بھی کوئی محافظ نہیں ملے گا۔ ہمیں کہ ایک فرد کو اگر ملت کے اس تن کو تناور بنانا ہے اور اس پہ ہریالی چاہیے اور اپنے دین و ایمان کی محبت ہمیں عزیز ہے تو ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ یہ جو تنظیمیں ہیں، پرسنل لا بورڈ کی ہو، امارت شریعہ کی ہو، جمعیت علماء کی ہو، ان تنظیموں اور ان بینروں کے جو ہمارے اکابر ہیں ان کا قدر، ان کی منزلت، ان کا احترام ہمارے دلوں میں ہو۔ خدا نخواستہ آنے والے دنوں میں ان کوششوں سے اگر اوقاف کے تحفظ کی شکل نہیں بن سکی تو انہی کا نعرہ ہے کہ پھر ہم زمین پر آئیں گے اور جمہوری طریقے پر ہر کوشش کریں گے۔ اس کوشش کو کامیاب کرنے کی ذمہ داری پھر میری اور آپ کی اور اس وقت عزیز کے ایک ایک مسلمان کی ہوگی۔ میرے بھائیوں، ایک دوسری ذمہ داری جو ہم سب کی ہے وہ حدیث ابو الدرداء جو اس سے پہلے بھی کئی بار آپ کے سامنے پیش کی گئی، جس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا فرمان نقل کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انا اللہ لا الہ الا انا مالک الملک و ملک الملوک، کہ میں اللہ ہوں، سارے بادشاہوں کا مالک ہوں، سارے بادشاہ کے دل میرے ہاتھ میں ہیں۔ اور پھر اس حدیث میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے حدیث قدسی میں کہ جب میرے بندے میری بات مانتے ہیں تو میں ان کے بادشاہ اور حاکم کے دل میں مہربانی ڈال دیتا ہوں، نرمی ڈال دیتا ہوں، پھر وہ اچھے فیصلے کرتے ہیں۔ وَإِنَّ الْعِبَادَ إِذَا عَصَوْنِي حَوَّلْتُ قُلُوبَ مُلُوكِهِمْ عَلَيْهِمْ بِالسَّخْطَةِ وَالنِّقْمَةِ، جب میرے بندے میری نافرمانی کرتے ہیں تو میں ان کے بادشاہوں کے دل میں نفرت اور غصے کے جذبات ڈال دیتا ہوں، پھر وہ الٹے سیدھے فیصلے لیتے ہیں۔ فَسَامُوهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، وہ انہیں بدترین فیصلوں سے، بدترین عذاب سے دوچار کرتے ہیں۔ ایسے وقت میں جبکہ عدالتوں کے، حکومتوں کے فیصلے ہمارے خلاف ہوں، ہماری پالیسی اور مفاد کے خلاف ہو، جہاں جمہوری ملک میں جمہوری طریقے پر اپنے حقوق کی لڑائی کے لیے آپ کو لڑتے رہنا ہوگا۔ ہمارے امیر شریعت موجودہ حضرت مولانا احمد ولی فیصل رحمانی دامت برکاتہم اکثر ایک مثال سے یہ بات سمجھاتے ہیں کہ جمہوریت وہ طرز حکومت ہے اور وہ نظام حکومت ہے جیسے فٹ بال کا گیم ہو۔ فٹ بال کے کھیل میں تمام پلیئر کو لگاتار کھیلنا پڑتا ہے اور لگاتار دوڑنا پڑتا ہے، تب جا کر ایک گول ہوتا ہے۔ کبھی آدمی گول کھاتا ہے، کبھی گول کرتا ہے، اور ہر ایک کو دوڑنا پڑتا ہے، ہر ایک کو اپنی قربانی، ہر ایک کو اپنا کھیل پیش کرنا ہوتا ہے۔ یہ کوئی کرکٹ کا کھیل نہیں ہے کہ دو آدمی بیٹنگ کر رہے ہیں اور بقیہ لوگ پویلین میں بیٹھ کر نظارہ دیکھ رہے ہیں، یہ فٹ بال کا کھیل ہے۔ ایسے ہی آپ کا ملک اگر جمہوری ہے تو یہاں پر ہر شخص کو اپنی قربانی پیش کرنی ہوگی۔ آپ یہ کہہ کر کے ذمہ سے بری نہیں ہو سکتے کہ ہماری تنظیمیں، ہمارے اکابر ہماری لڑائی لڑ رہے ہیں، ہماری چھٹی ہو گئی، ہم تو بس اپنی ذمہ داری پوری کریں، اپنی تجارت، اپنی ملازمت، اپنا گھر۔ میرے بھائی نہیں، بلکہ اگر اس نظام حکومت میں، اس طرز حکومت میں، اس جمہوریت میں عزت و وقار کے ساتھ جینا چاہتے ہیں تو ہر شخص کو اپنے حصے کی قربانی پیش کرنی پڑے گی، اور وہ قربانی اکابر کے مشورے کے مطابق آپ کو پیش کرنی ہوگی۔ تو جہاں آپ جمہوری تقاضوں کے پیش نظر، کوئی یہ نہیں کہتا کہ آپ قانون کو اپنے ہاتھ میں لیجئے، آپ جذبات کا مظاہرہ کیجئے، بالکل نہیں۔ آپ بالکل آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کر اپنے حقوق کی لڑائی لڑیے، لیکن اس کے ساتھ فرماتے ہیں لا تشغلوا انفسکم بالدعاء علی الملوک، ایسے وقت میں جبکہ فیصلے تمہارے خلاف ہوں اپنے بادشاہوں کو برا بھلا مت کہو۔ آج ایک مزاج ہو گیا ہے، استاد گرامی حضرت مولانا اعجاز احمد اعظمی نور اللہ مرقدہ نے ایک مضمون میں اس حدیث کو نقل کر کے لکھا ہے
کہ آج ایک مزاج ہو گیا ہے لوگوں کا، فضول تبصرہ، لغو تبصرہ، سیاست کے بارے میں، سیاسی حکمرانوں کے بارے میں ہماری مجلسوں میں تبصرے ہوتے ہیں، سیاست کا یہ فیصلہ غلط ہے، حکومت کا یہ طرز غلط ہے، یہ فیصلہ غلط ہے۔ حضرت لکھتے ہیں کہ اس حدیث کے اندر بادشاہوں کو بد دعا دینے سے منع کیا گیا، ان کے خلاف بد دعا دینے سے اللہ نے منع کیا، تو فضول تبصرہ کی اجازت کہاں سے ہوگی؟ جب آپ حکومت کے غلط فیصلوں پر ان کو بد دعا نہیں دے سکتے تو ان کے بارے میں فضول تبصرہ کرنے کی اجازت کیسے ہوگی؟ تو فرمایا کہ ایسے موقع سے اپنے حاکم کو برا بھلا مت کہو، ان کے خلاف بد دعا کی کلمات مت بولو، ان کے خلاف گندی باتیں زبان پر مت لاؤ، وَلَكِنِ اشْغُلُوا أَنفُسَكُمْ بِالذِّكْرِ وَالتَّضَرُّعِ، لیکن ایسے موقع پر اپنے حاکموں اور اپنے برسر اقتدار طبقے کے لوگوں کے فیصلے جب تمہارے خلاف ہوں، ایسے وقت میں تم اللہ کو یاد کرو، وَالتَّضَرُّعِ، اللہ کے سامنے گریہ وزاری کرو، اللہ کے سامنے آنسو بہاؤ، اکفیتم، اللہ فرماتے ہیں کہ میں تمہارے لیے کافی ہو جاؤں گا۔ کوششیں بھی کریں، اور سب سے بڑی کوشش جس کا اس سے پہلے ہفتے میں تذکرہ کیا گیا تھا، اصلاح نفس کا، کہ ہر شخص کو یہ چاہیے کہ اللہ رب العالمین سے اس کا رشتہ مضبوط ہو، وہ ملت کے لیے آنسو بہانے والا ہو، وہ ملت کے لیے تڑپنے اور ٹوٹنے والا ہو، ملت کے ان نازک حالات میں اس کے دل میں بے چینی ہو، اس کی راتوں کا کوئی پہر، کوئی حصہ اللہ کے سامنے، اللہ کے ان بندوں کے لیے اور مستقبل کے ان نازک اور خطرناک حالات کے لیے وقف ہو، جس میں وہ دعائیں کر سکے۔ یہ کوشش اور یہ دعائیں، یہ دونوں چیزیں جب ساتھ ساتھ ہوں گی تو اللہ کی رحمت سے امید رکھیے کہ اللہ کی مدد اور اللہ تعالیٰ کی نصرت ہمارے ساتھ ہوگی۔ قرآن کریم نے یہ وعدہ کیا ہے، ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اللہ کی مدد یہی ہے کہ اللہ کے بندوں کا رشتہ اللہ سے مضبوط ہو، ہماری نمازیں درست ہو، روزانے کے اندر قرآن کریم کی تلاوت کا ہمارا معمول ہو، ہمارا روزانہ کا کوئی وقت اللہ تعالیٰ کے ساتھ دعا و مناجات میں لگے، اللہ کے بندوں کے ساتھ ہم حقوق کو ادا کرنے والے ہوں، اور پھر ان سب کے ساتھ جو ہمارے حقوق کی لڑائی لڑنے والے ہمارے اکابر اور ہماری ملی تنظیمیں ہیں، ان کی آواز میں ہم آواز ملانے والے ہوں، ان کی ہر تحریک پر لبیک کہنے والے ہوں، تو پھر یقین جانیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت ہمارے ساتھ ہوگی۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔